لانی صاحب جی، زندگی میں کوئی ایسا ناقابل فراموش لمحہ جس کو آج بھی آپ بھلانا چاہیں تو نہیں بھلا سکتے؟ لمحات جو نہ بھولنے والے ہوتے ہیں نا، جی آج میں ان میں سے ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ جی ضرور۔ میں کراچی سے پہنچا، میری والدہ اس وقت ہاسپٹل میں تھی، تو میری والدہ نے کہا کہ اب میں ٹھیک ہوں، تو ایک بھائی اسلام آباد ہے، وہ بھی واپس چلے گئے، باقی بھی، تو میں والدہ صاحبہ کے پاس تھا۔ جی تو شب برات والا دن تھا، تو ان کی طبیعت جب بگڑنے لگی تو انہوں نے کہا کہ مجھے گھر لے جاؤ۔ میں نے کہا طبیعت بگڑ رہی؟ تو کہنے لگی کچھ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کو بلایا تو وہ اپنی بھاگ دوڑ میں پڑ گئے کہ مطلب شاید آخری لمحہ ہے۔ تو ایک ہاتھ والدہ کے سر کے نیچے تھا، ایک ہاتھ ان کے دل پہ رکھا ہوا تھا۔ میں والدہ سے بات کر رہا تھا، ان کی آنکھیں میرے چہرے پہ تھیں، اور اسی دوران روح پرواز ہوئی۔ اب وہ لمحہ میں آنکھیں کیسے بند کروں جو میرا چہرہ دیکھ رہی ہیں؟ وہ لمحہ آنکھیں بند کرنے والا بہت مشکل ہے، یہ کبھی نہیں بھول سکتے۔ یہ آزمائش ہے اور ہر انسان کو جانا ہے، یہ حکم ربی ہے، اور بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کے پاس یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار جو اللہ کو منظور، اللہ آپ کو صبر دے، تو وہ صبر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم سب لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب کسی کو تسلی دیتے ہیں نا، اگر آپ دل سے بھی کسی کو کہہ دینا کہ یار اللہ آپ کو صبر دے اور اللہ یہ تو حکم ربی ہے، بالکل، تو وہ پھر صبر آنے لگتا ہے۔ اسی میں کو کہا نا کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ اسی پروگرام میں میں آیا تھا مہمان بن کے، تو سب نے ذکر کیا، جیسے آپ نے سوال کیا، ہاں جی، تو میں نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا جب میری بیٹی کا انتقال ہوا۔ تو اس کی ویڈیو اکثر مطلب اس چینل سے اپلوڈ ہوتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، تو ہماری جو میزبان تھیں تو انہوں نے اس سے پہلے یہ رمضان میں ہی اس کو ٹک ٹاک کی شکل میں اس کو پھر وائرل کیا۔ تو اب عید پہ ملتان شریف میں مل رہے تھے، تو جنہیں نہیں پتا تھا وہ لوگ بیٹی کا افسوس بھی کر رہے تھے، مل بھی رہے تھے۔ تو چینل کی وجہ سے یا اس چیز کی وجہ سے، اس چیز کے وائرل ہونے کی وجہ سے اتنے لوگوں کو باہر کے ممالک میں جو دوست احباب ہیں، جو جاننے والے ہیں، ان کو پتہ لگا کہ ہم کس تکلیف سے گزرے ہیں۔ میں ایک ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں، اس سے جڑا ہوا ذکر ہے۔ جی میری بیٹی کا نام فاطمہ تھا، سیدہ فاطمہ زہرا۔ تو میرے داماد نے، جو میرا بھتیجا ہے، اس نے میری نواسی کا نام بھی فاطمہ ہی رکھا۔ تو یہ فاطمہ زہرا، وہ فاطمہ بطول، یہ فاطمہ، تو فاطمہ ہی نام رکھا۔ جی، تو اب جب فاطمہ بلاتے ہیں تو بس ذہن میں دونوں نام آتے ہیں۔ دونوں نام آتے ہیں۔ وہ میری نواسی جو ہے اپنے دادا دادی کے پاس ہے، دادا دادی کو امی ابو کہتی ہے، اور میرے بھتیجے نے دوسری شادی نہیں کی تو اس کی ماں بھی وہی ہے، اس کا باپ بھی وہی ہے، تو وہ پاپا اس کو کہتی ہے۔ اب دیکھیں، جب وہ پیدا ہوئی اسی دن بیٹی کی ڈیتھ ہوئی۔ جی، اب میں نے یہ سوچا کہ یہ تو ساری زندگی اس پریشانی میں رہے گی، اس سوگ میں رہے گی کہ جس دن لوگ اپنی سالگرہ مناتے ہیں اس دن میری ماں کی برسی منائی جاتی ہے، تو وہ کیسے سالگرہ کی طرف آئے گی؟ تو ہمارے سادات میں اس طرح ہے کہ ہم خوشی یا غمی کوئی بھی ہوتا ہے اس کو چاند کی تاریخ کے حوالے سے رکھتے ہیں، جی، انگریزی کیلنڈر کے حوالے سے نہیں۔ تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ 18 ذیقعد، 11 اگست تھی اور 18 ذیقعد تھی، تو اب ہم 11 اگست کو اس کی سالگرہ مناتے ہیں۔ اس فاطمہ کی جو میری نواسی ہے اس کی سالگرہ ہم 11 اگست کو مناتے ہیں کہ اس بچی کو یہ کبھی احساس نہ ہو۔ ظاہر ہے ماں کی کمی تو ہوتی ہے، لیکن اس کو ابھی سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان محرومیوں میں نہ رہے کہ میری سالگرہ نہیں منائی جاتی۔ ہاں جی، تو ہم 11 اگست کو سب مل بیٹھتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اس کی سالگرہ مناتے ہیں۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ ایسے بچوں کو ضرور ان محرومیوں سے نکالا جائے، ان کو بھی خوشیوں میں لایا جائے، اور اس طرح صرف یہ نہیں کہ آپ کی اپنی اولاد ہے،
جو ہمارا اسلام ہمارا دین کہتا ہے ان سب بچوں کو جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں. بالکل. جیسے عید آ رہی، اب جیسے بڑی عید آ رہی، تو ایسے خوشیوں کے موقع پہ ایسے بچوں کو اپنی خوشیوں میں ضرور شریک کرنا چاہیے. بالکل، بہت خوبصورت آپ نے بات کی. سب تو نازک دل بندے دا دل دا ٹوٹا تی. واہ. سب تو نازک دل بندے دا دل دا ٹوٹا تی. اپنیاں دے وچ رہ کے بھی کوائے پرایا جی. واہ واہ. ارم، مجھے آپ یہ بتاؤ، کیا کبھی محبت ہوئی، کسی سے پیار ہوا، اس کا انجام پھر کیا ہوا؟ نہیں، فی الحال تو محبت کسی سے نہیں ہوئی. کوئی اچھا نہیں لگا کبھی؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. کوئی اسکول میں، کالج میں، کوئی فیملی میں؟ میں اسکول میں پڑھتی تھی تو میرا دھیان اسٹڈی کی طرف ہوتا تھا. شوبز میں ان ہوں تو دھیان کام کی طرف ہوتا ہے. مطلب کبھی ادھر ادھر دیکھا ہی نہیں. ابھی ریسنٹلی بات ہے کل پرسوں کی، ایک لڑکا بہت تنگ کر رہا تھا، مسلسل دیکھی جا رہا تھا مجھے، اور جاتے ہوئے میرے پیچھے تک آیا ہے، تو مطلب نمبر دینے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے کہا جا کے کوئی اور پٹاؤ، مجھ سے کچھ نہیں حاصل ہونے والا. تو پھر چلا گیا وہ. مطلب میں رسپانس ہی نہیں دیتی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی سے. میرا مجھے بڑا آپ نے ڈس ہارٹ کیا اس دن. ویسے آپ کا مائنڈ اور میرا مائنڈ کتنا ملتا ہے. میرے پیچھے بھی لڑکیاں ایسے مجھے چھیڑتی ہیں، مجھے تنگ کرتی ہیں، تو میں نے ان کا نمبر بلاک کر دیتا ہوں. میں نہیں ان کی طرف دیکھتا. مجھ سے تو بالکل لڑکیوں کو لفٹ نہیں کرائی جاتی. پتہ نہیں کیا ہے میرے اندر. میں صرف اپنی موم سے پیار کرتا ہوں، اپنی موم سے بس. اور مجھے دنیا میں کوئی بھی اچھا نہیں لگتا. تواڈے اندر تے موم ہوندی کوئی نہیں. تواڈے اندر موم کتھوں آئی ہے؟ تواڈے والے تے ہوندی ہے بیبے، تواڈے ہوندی ہے بڑی امی. 3-4 بڈھیاں عورتاں گھر چ پھر رہی ہوندی، انہاں نشانیاں لائی ہوندی. یہ جو یلو دوپٹے میں ہے یہ بیبے ہے، ادھر دوپٹہ پاٹا ہے بڑی امی ہے. ایک کڑی نے میرے پیچھے زہر کھا لیا. ریئلی؟ ہاں وہ تے کسی نے الزام لگایا سی کہ تیرا راشد نال چکر ہے. انہیں اس ڈپریشن سے زہر ہی کھا لیا. انہوں نے کہا میں مر جانا، میں یہ الزام نہیں برداشت کرتا. ایک لڑکی میرے پیچھے ٹرین تھلے آ گئی سی. ہاں یہ والدہ نے تو رشتہ منگیا سی. انہوں نے کہا میں ٹرین تھلے آ کے مر جانا، یہ رشتہ نہیں کرتا. یہ لیٹسٹ ماڈل ہے، اس کو اوکے کر دیں. اس سے آگے موت ہے، ڈیتھ ہے. آپ سے بہتر آپشن میرے لیے موت ہے. تو ارم، کیسا ہونا چاہیے آپ کا فیوچر ہسبینڈ؟ کیا کوئی دماغ میں کبھی تو لڑکی ہو کچھ تو سوچا ہوگا کہ ایسا ہونا چاہیے، پڑھا لکھا ہو، گڈ لکنگ ہو، کس جیسا دکھتا ہو؟ اچھا چلے، اس کو ایک تھوڑا سا موقع دیتے ہیں. جی جی. آپ نے کچھ بھی نہیں سوچا، ہاں آپ کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے، ہاں. ٹھیک ہے. آپ کی امی کیا سوچتی ہیں کہ داماد ایسا ہونا کیسا چاہیے؟ ایگزیکٹلی. امی یہی کہتی ہیں کہ وہی ہونا چاہیے جو مجھے سمجھے، کہ جو مجھے سپورٹ کرے، جو کل کو میرے لیے کوئی باعث تکلیف نہ ہو. کل کو زندگی کے کسی موڑ پہ جا کے مجھے کسی چیز کی کسی بھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے زندگی گزارنی پڑتی ہے، عروج بھی آتا ہے، زوال بھی آتا ہے، تو مطلب وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے، مجھے چھوڑ کے نہ جائے. گیلانی صاحب آپ بڑے یعنی تجربہ کار لڑکے ہیں. ماہر نفسیات ہوں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. صاحب تانوں ایز اے گیسٹ بنایا سی آرٹسٹ، تسی رشتے کرانے والی مائی بن. گیلانی صاحب، آپ نے بھی بہت ساری فلمز میں کام کیا. ہمارے پاس یہاں پہ ایک فلم کی کاسٹ موجود ہے جو پچھلے تقریباً